ڈاکٹر صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب نے آپ سے کس بات پر اختلاف کیا تھا؟ آپ نے کوئی تحریر لکھی تھی جس پر انہوں نے آپ سے اختلاف کیا؟ وہ کیا معاملہ تھا؟ ذرا اس حوالے سے بتائیں۔ کیا پوچھتے ہو میرے کاروبار کا، کیا پوچھتے ہو میرے کاروبار۔ آئینے بیچتا ہوں اندھوں کے شہر میں۔ یہ میں مفتی صاحب کے خلاف نہیں بول رہا ہوں، ویسے ہی میں ہمیشہ یہ شعر گنگناتا رہتا ہوں۔ مفتی صاحب بڑے آدمی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ سنی عوام کا بہت بڑا مرجع ہے، ہم ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور وہ بھی ہم سے پیار کرتے ہیں، اور ہمارے جو ہے نا ملک میں بیرون ملک جو ہے نا کئی اسفار بھی ہوئے، کئی مرتبہ مختلف علوم اور مباحث بھی ہوئے درمیان میں۔ وہ یہ تھا کہ میں نے ایک کالم لکھا تھا، میرا خیال تھا کہ یہ صحیح ہوگا، شاید صحیح نہ ہو، مفتی صاحب کی بات صحیح ہو، مفتی صاحب بھی بڑے آدمی ہیں۔ وہ میں نے لکھا تھا کہ یہ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی میں، الجامعۃ الاسلامیہ بالمدینہ المنورہ یعنی مدینہ یونیورسٹی میں اور جامعۃ الازہر میں، جب کوئی یونیورسٹیز میں لوگ جاتے ہیں بیچلر کے لیے نا، یعنی بی ایس کے لیے، بکالورس جس کو کہتے ہیں، تو اس سے پہلے کی تعلیم تو اسکول کالج میں ہو جاتی ہے، تو ایف اے تک تو ہو جاتا ہے، تو ایف اے کر کے جب وہ وہاں جاتے ہیں تو ان 3 یونیورسٹیز کا مجھے پتہ ہے کہ یہاں پہ ان کو کلیت الشریعہ والقانون یا کلیت اللغت العربیہ یا کلیت اصول الدین یا کلیت القراءات یا کہیں اور بھی کچھ کلیات ہو سکتی ہے، ان فیکلٹیز میں ان کو داخلہ دیا جاتا ہے۔ اس داخلے سے پہلے ان 3 یونیورسٹی میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ عربی میں تو کمزور نہیں ہے کہیں، کیونکہ یہ تمام چیزیں عربی سے متعلق ہیں۔ اگر وہ عربی میں کمزور ہے، وہ بی ایس بیچلر میں جانا جاتا ہے، تو 1 سال، جیسے ہمارے جامعۃ الرشید میں ایک اصطلاح ہے تمہیدی کی، کہ ہم درس نظامی سے پہلے 1 سال تمہیدی کرواتے ہیں عربی میں، تاکہ وہ عربی میں پختہ ہو جائے، اوپر پھر تو سب وہ ہے حلوہ ہے۔ تو وہ لوگ مرکز اللغہ کے نام سے 1 سال ان کو کراتے ہیں، بعض جگہوں پہ 1-2 سیمسٹر بھی کراتے ہیں۔ الغزالی میں بھی کچھ سیمسٹرز کا وہ ہے، وہ فاؤنڈیشن کورس اس کو کہتے ہیں، عربک فاؤنڈیشن کورس ہے، انگلش فاؤنڈیشن کورس ہے، اور کلیت شریعہ، ہمارے یہاں کلیت شریعہ میں بھی اب یہ تمہیدی آ گیا ہے۔ مولانا سجاد ظہیر صاحب اور پچھلے دنوں میٹنگ ہوئی تھی، استاد صاحب کا حکم تھا۔ تو میں نے کہا کہ یہ طالب علم جب یہ آتے ہیں نا تو یہ ان یونیورسٹیز میں چلے جائیں، اگر ان کے عربی کمزور ہے تو مرکز اللغہ میں ان کی عربی مستحکم ہو جائے گی، اور اس سے اوپر پھر یہ کلیت شریعہ میں چلے جائیں، کلیت شریعہ والقانون میں تو یہ فقہ کے ماہرین بن جائیں گے، فقہ الواقع کے بھی ماہرین بن جائیں گے کہ آج کی فقہ کیا ہے، اور پرانی فقہ کی بھی۔ کلیت اللغۃ العربیہ میں چلے گئے تو وہ آج کی جو عربی لینگویج ہے پوری دنیا میں، ان چیزوں کو وہ سمجھ لے گا۔ اس کے بعد وہ محدث بننا چاہے، مفسر بننا چاہے، فقیہ بننا چاہے، جو بننا چاہے، جب آپ کو زبان آ گئی وہ اچھا۔ پھر عربی زبان میں یہ کہنا چاہوں گا، ہم جب عربی کی تعریف میں کوئی بات لکھتے ہیں نا تو کچھ لوگ فوراً جو ہے نا وہ اس کے خلاف لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں ان سے صرف اتنا درخواست کروں گا کہ اس زبان کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، جس چیز کی نسبت رسول اللہ کی طرف ہو، وہاں اگر بال ہو پوری دنیا اس پر مرنے کے لیے تیار ہے، کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک، موئی مبارک، نالین مبارک، تو نالین مبارک کا تو آپ احترام کرتے ہیں، موئی مبارک کا تو آپ احترام کرتے ہیں، زبان مبارک کا آپ کو کوئی پاس نہیں ہے۔ بھئی یہ زبان رسول ہے، اس کی نسبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وہ جو لوگ باہر دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا گستاخانہ خاکے لکھتے ہیں، اور آپ ادھر عربی زبان اور عرب قوم اور مدینہ سے تو آپ سب کو پیار ہے، اور مدنیوں سے پیار نہیں ہے، یعنی مدنی کون ہے؟ عرب ہے۔ یہ الٹا نہیں چلنا چاہیے، الٹی گنگائیں نہیں بہانی چاہیے۔ تو یہ میرا اپنا نقطہ نظر ہے، میں اسی پہ لگا رہتا ہوں کہ یار یہ نہیں کرو، اس سے کہیں ایسا نہ ہو آپ کل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوں اور ایسا نہ ہو کہ وہاں شرمسار ہوں۔ تو اگر وہاں کوئی کمی ہے تو اس کی اصلاح کریں، اور اس میں اپنا کردار، ہمیشہ تو عربی آپ کو نہیں دیں گے بھئی، ہم تو کوئی کافر نہیں ہے کہ والمؤلفۃ قلوبہم کہ ابھی تک تالیف قلب کے لیے ہمیں وہ پیسے دیتے جائیں گے، ڈالر کے ڈالر دیتے جائیں گے نا بھئی۔ اب تو ہم مسلمان ہو گئے نا، اب تو ہمارے نسلوں کی نسلیں مسلمان ہیں، تو اب ہم عربوں کو کچھ دینا بھی شروع کریں نا بھئی۔ کوئی دکان کھولتے ہیں، پہلے آپ اس پہ لگاتے ہیں، پھر وہ دکان آپ کو دیتی ہے، تو ہم لوگ عجیب دکان ہے کہ 14 صدیاں گزر گئی، ابھی تک ہم ادھر واپس نہیں کر سکتے، ابھی بھی اسی مرکز سے مانگ کے ہم نے عربوں کا بیڑا غرق کر دیا۔ کوئی عقل ہی نہیں ہے یار۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، تو
میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ وہ کلیت شریعہ میں چلا جائے، کلیت لغت العربیہ میں چلا جائے، کلیت القراءات میں چلا جائے، کیونکہ قراءات میں بھی پاکستان میں اور عالم اسلام میں بہت کمیاں ہیں، لوگ صحیح قرآن نہیں پڑھ سکتے، قرآن کے تہ تک جانا پڑے گا، اور عربی میں بھی کمزوریاں بہت ہیں، اور فقہ میں بھی بہت ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، وہ تو اردو فتاوی یاد کرتے ہیں، تفقہ تو کسی میں نہیں ہے، استنباط اور استشہاد کی طاقت تو بہت کم مفتیوں میں ہے نا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ کسی میں نہیں ہے، ہاں لیکن کم ہے نا، تو وہ اس کو بنانا پڑے گا، تو اس کے لیے عربی کے بغیر استعداد کہاں سے آئے گی؟ اوپر کے رٹوں سے یا اردو سے کہاں یہ ہو سکتا ہے؟ پھر قرآن جو ہے نا وہ عربی الفاظ قرآن ہے، یہ ترجمہ قرآن نہیں ہے، یہ تو اس کے یہ تو مفہوم ہے نا، وہ جو القرآن و کلام اللہ غیر مخلوق، کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور جو اللہ کی صفت ہے اور غیر مخلوق ہے، وہ تو عربی قرآن ہے نا، یہ ترجمہ ہے، یہ تو کلام اللہ نہیں ہے نا، یہ حدیث کا ترجمہ پیش کرتے ہیں، حدیث تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ حدیث ہے، جو آپ ترجمہ کریں تو الفاظ آپ کے ہیں، آپ کو مفہوم بتا رہے یار، جو سمجھا کرو، تو اس کے لیے میں نے یہ کہا کہ وہ وہاں چلے جائیں، بجائے کہ ہمارے مدرسوں میں آتے ہیں، یا ہمارے مدرسے بھی یہ کلیات شروع کریں، ہمارے پاس جب بچہ آ جائے نا تو ہم ایف اے کیا ہوا بچہ، بی اے کیا ہوا بچہ ہم اولا میں بٹھا دیتے ہیں، اولا میں بھی نہیں بٹھاتے، تمہیدی میں بٹھا دیتے، تو تمہیدی میں بٹھا کر جب اولا میں بٹھاتے تو 9 سال وہ لگا رہتے ہیں، 9 سال کے بعد جب وہ مارکیٹ میں جاتا ہے، سند دکھاتا ہے، تو وہ سند ان اصطلاحات کی نہیں ہے، وہ ٹرمینالوجیز آج استعمال نہیں ہو رہی، سندوں کی ٹرمینالوجی، یہ نہیں کہ قرآن اور حدیث کو تبدیل کرو، وہ سندوں کے جو اصطلاحات ہیں وہ آج مارکیٹ میں نہیں ہے، یعنی ہمارے ہاں پہلے تھی سند الفراغ، کہیں تھی اجازت الفراغ، کہیں تھی شہادت الفضیلہ، کہیں تھی شہادت تحصیلی سند، پتہ نہیں کیا کہتی نا، تو یا فاضل درس نظامی، یہ سند ملتی تھی، اب ہم نے اس کو شہادت العالمیت کر دیا، جو ہمارے 99% لوگوں کو پتہ نہیں ہے، وہ الشہادت العالمیہ، وہ کہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں گلوبل سند ہے، عالمی ہے، عالمیہ نہیں ہے، یہ عالمیت کی سند ہے، ڈگری آف ماسٹر کا ترجمہ ہے، تو یہ شہادت العالمیت مضاف مضاف الیہ، تو اب یہ سند دے رہے ہیں، یہ چیزیں باہر کی دنیا نہیں سمجھتی، جب نہیں سمجھتی تو آپ وہ اصطلاحات کر دو، اور یہاں کلیت شریعہ کا قانون، کلیت لغت العربیہ اور کلیت اصول الدین، وہ چیزیں اپنے مدرسوں میں نافذ کر دو، اسی میں اپنے بزرگوں کی جو کتابیں ہیں وہ بھی شامل کر دو، جامعۃ الرشید نے کر کے دکھا دیا ہے نا، تو آپ بھی کرو، تو جب آپ وہ کر دیں گے تو آپ کے بچے جب مارکیٹ میں جائیں گے تو یہ جب وہاں چلے جاتے ہیں نا، تو اصحاب کہف جب 300 سال کے بعد آ گئے، 309 سال کے بعد، تو جو گفتگو تھی، جو کرنسی تھی ہاتھ میں، وہ ساری کرنسیاں منسوخ ہو چکی، دنیا کچھ سے کچھ تھی، تو ہم آج بھی 300 سال پرانے نصاب پڑھ رہے ہیں، ہمارے پاس وہی اصطلاحات ہے، آج بھی ہم والی کہتے ہیں، ولسوال کہتے ہیں، آج بھی ہم کہتے ہیں ڈی سی اے سی، ہمارے کس طالب علم سے ڈی سی کیا ہوتا ہے اس کو نہیں پتا، سی ای او کیا ہے ان کو نہیں پتا، بریگیڈیئر کیا ہے اور کرنل کیا ہے اور جنرل کیا ہے ان کو نہیں پتا ان اصطلاحات کا، تو یہ آج معاشرتی علوم کیوں پڑھائے جاتے ہیں؟ معاشرتی علوم کا کیا مطلب ہے کہ معاشرے میں جو علوم چل رہے ہیں تو وہ تو آپ کو پتہ نہیں ہے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان مدارس کا اس طرح کریں، جیسے ازہر پہلے جو تھا نا وہ ہمارے ہاں اس طرح ڈنگ ڈپ نظام تھا، پھر انوار سادات کے زمانے میں شیخ محمد عبدہو نے اصلاحات کی اور جدید جو کلیاتی سسٹم ہے نا تو اس پہ لے کر آیا، تو اس میں ہم جو لفظ ہم نے استعمال کیا کہ مدارس کو یونیورسٹائزیشن کی طرف کیسے لے جایا جائے، تو اس کا معنی کیا ہے کہ مدرسے کو جامعہ کیسے بنائیں، یہ تو اچھی سوچ ہے، ہر مولوی چاہتا ہے، ہر محترم چاہتا ہے میرا مدرسہ جامعہ بھی بن جائے، ہم نے وہاں لفظ استعمال کیا یونیورسٹی کا، سمجھ میں بات آئی، بات تو وہی ہے، اگر آپ اپنے مدرسے کو یونیورسٹی جامعہ نہیں بنانا چاہتے تو بولو بنانا تو چاہتے ہیں، بنانا چاہتے ہیں تو ہم تو وہی کہہ رہے ہیں کہ آپ یونیورسٹائزیشن کیسے کریں گے، مدرسے کو جو ہے نا مدرسے کو جامعہ کیسے بنائیں گے، اور اس کو جدید جامعہ بنانے کے لیے کیا چیزیں چاہیے، تو ہم نے اس تناظر میں بات کی تھی، تو مفتی صاحب چونکہ وہ تنظیم المدارس کے بڑے ہیں اور شیخ الاسلام صاحب وفاق کے صدر ہیں اور مولانا محمد حنیف جعلی نذیر صاحب بھی وفاق کے بڑے ہیں، تو وہ حضرات چونکہ اپنے درس نظامی والی بات کے جو نا اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ ادھر کو آ نہیں رہے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ مدینہ یونیورسٹی کی طرف آؤ، ازہر کی طرف آؤ، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کی طرف آؤ، میں خود وفاق کا 23 سال میں صدر وفاق کا معتمد اور سیکریٹری رہا ہوں اور ناظم بھی رہا ہوں، وفاق کے مختلف کمیٹیوں کا سربراہ بھی رہا ہوں، رکن بھی رہا ہوں، اور میں کوئی وفاق سے کبھی بھی نالا بھی نہیں رہا اور آج بھی نہیں ہوں، نہ وفاق کا کوئی رکن، نہ قاری حنیف صاحب، نہ شیخ الاسلام صاحب، نہ مفتی، یہ میرے انہوں نے نہ کبھی مجھ سے ناراض بھی نہیں ہوئے، شیخ صاحب بھی مجھ سے ناراض نہیں، میں بھی کبھی نہیں ہوں،
کہ میں یہ سمجھتا ہوں، یہ گھوم گھام کے نا فن تشریف فی الارض کیا میں نے بہت گھوم کے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی یہ چیز مفید ہے، اگر کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، فبیہا، نہیں کرنا چاہتے ہیں تو جو وہ کہنا چاہتے ہیں اللہ اس میں برکت نصیب فرمائے، اتنی سی بات۔